بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم کو یاد آ گیا کہ اس کے باپ نے سلطان محمود غزنوی سے غداری کی اور کامیاب ہونے سے پہلے ہی پکڑا گیا اور اس نے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ کر خودکشی کر لی تھی۔ قاسم کا زخمی جسم جیسے بیدار ہو گیا ہو، اسے ماں کے الفاظ یاد آنے لگے۔ ماں نے اسے اس کے باپ کے پیٹ سے نکالی ہوئی تلوار دے کر کہا تھا کہ یہ تلوار تمہارے باپ نے خود اپنے پیٹ میں اتاری تھی، مگر تمہارے سینے میں تلوار اتری ہوئی دیکھنا چاہتی ہوں، مگر اس سے پہلے 100 کافروں کو جہنم واصل کرنا ہوگا۔ قاسم کو یاد آ گیا کہ اس نے اپنے باپ کی تلوار اپنی ماں کے آگے پھینک کر کہا تھا کہ ماں، یہ تلوار مجھے نہ دو، یہ ناپاک ہو چکی ہے۔ اور وہ جب اپنی فوج کے ساتھ پشاور سے کوچ کر کے آ رہا تھا تو ماں نے اس کے بازو کے ساتھ قرآن کی آیت کا تعویذ باندھ کر کہا تھا، الوداع میرے بیٹے، زندہ واپس آؤ گے تو ماں کو خوشی ہوگی، اگر شہید ہو کر لاش کی صورت میں آؤ گے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی، لیکن میں فتح کی خبر سنوں۔ قاسم کو یہ بھی یاد آ گیا کہ اس کی ماں نے ابو عبداللہ سے کہا تھا کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس کے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ قاسم بن عمر کے جسم سے خون نکلتا جا رہا تھا، وہ خون سے تر زمین پر نہیں بلکہ شہادت کی گود میں پڑا ہوا تھا۔ جو جو یادیں آوازیں بن کر اس کے ذہن کے پردوں سے ٹکراتی جا رہی تھیں، اس کا دماغ بیدار ہوتا جا رہا تھا۔ یہ سوال اسے پریشان کرتا جا رہا تھا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے، کیا میں نے اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے؟ اور پھر بہت سے سوال اس کے ذہن میں رینگنے لگے۔ سلطان محمود کہاں ہے؟ وہ سب پکڑے تو نہیں گئے یا شہید تو نہیں ہو گئے؟ سلطان پسپائی اختیار تو نہیں کر گیا؟ کیا بھیرا کا قلعہ فتح ہوا ہے یا نہیں؟ میری خون آلود تلوار میری ماں تک کون پہنچائے گا؟ کون اسے بتائے گا کہ تیرے بیٹے نے اپنے آپ کو نہیں بلکہ اس تلوار سے سینکڑوں کفار کو جہنم واصل کیا ہے؟ قاسم بن عمر کو معلوم نہیں تھا کہ فتح حاصل ہو چکی ہے اور سلطان محمود غزنوی اس وقت بھیرا میں بجی رائے کے محل میں بیٹھا اپنے سالاروں سے رپورٹیں لے رہا ہے، اور بجی رائے نے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کر لیا ہے۔ قاسم نے اٹھنے کی کوشش کی اور بڑی مشکل سے وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے 4 سو دیکھا، اسے میدان میں بے شمار مشعلیں گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چاندنی جو بجھی بجھی تھی بالکل پھیکی پڑ گئی تھی۔ اسے پھر نسوانی آواز سنائی دی، قاسم تم کہاں ہو؟ آواز دور تھی، پھر اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، یہ لڑکی کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ کوئی اس کے ساتھ جاؤ اور اسے یہاں سے لے جاؤ، وہ قاسم بن عمر کی لاش تلاش کر رہی ہے، اسے کہو ہم زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، دیکھو یہ کون ہے؟ یہ لوگ غزنی کی زبان بول رہے تھے۔ قاسم عمر نے انہیں بلند آواز سے بتانا چاہا کہ وہ یہاں ہے، مگر نقاہت کی وجہ سے اسے اپنی آواز خود کو بھی سنائی نہ دی۔ مشعل بردار دور تو نہ تھے، مگر اس کے لیے کوسوں دور تھے، کیونکہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ وہ اٹھا اور ابھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ ایک لاش سے پاؤں ٹکرا کر گر پڑا۔ دوبارہ اس نے اٹھنے کی ہمت کی، مگر بڑی مشکل سے صرف بیٹھ ہی سکا۔ اسے قریب ہی ایک آواز سنائی دی کہ پانی۔ قاسم نے دیکھا کہ قریب ہی ایک زخمی پڑا ہوا تھا۔ اس نے آب نہیں بلکہ پانی کہا تھا، یقیناً وہ ہندوستانی سپاہی تھا۔ قاسم کی ماں ہندوستانی تھی، اس لیے قاسم کو بھی ہندوستانی زبان بولنا سمجھنا آتی تھی۔ جب ہندوستانی سپاہی نے پانی مانگا تو قاسم کو بھی پیاس کا احساس ہو گیا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے کب پانی پیا تھا۔ اس کے ذہن پر ماں غالب تھی اور فتح۔ ہراول کا کماندار تھا، اس کے جیش نے چھاپا مار لڑائی بھی لڑی، اور جب سلطان محمود غزنوی نے بجی رائے پر آخری حملہ اپنی قیادت میں کیا تو قاسم بھی اپنے جیش کے ساتھ اس حملے میں شریک تھا۔ قاسم بھی سلطان محمود غزنوی کی طرح بھوک پیاس سے بے نیاز تھا۔ اس کی فوج ختم ہو رہی تھی اور ہندوستانیوں کا پلہ بھاری تھا اور فتح دور ہوتی جا رہی تھی۔ تم کون ہو؟ اسے ہندوستانی سپاہی کی آواز سنائی دی۔ بھگوان کے نام پر میرے منہ میں پانی کے چند قطرے ڈال دو۔ بھگوان کا نام سن کر قاسم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے نیام سے تلوار نکالنا چاہی، مگر نیام خالی تھی، تلوار شاید کہیں گر گئی تھی۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ عین اسی وقت ہندوستانی سپاہی کی کراہتی ہوئی آواز سنائی دی، تم شاید مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں، قاسم نے خنجر نیام میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مسلمان اپنے دشمن کو پیاسا نہیں مارا کرتے۔ قاسم نے کہا کہ بھگوان تمہیں پانی نہیں پلائے گا، میرے پاس پانی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں پیاسا نہیں مرنے دوں گا، ذرا انتظار کرو، میرے آنے تک زندہ رہنا۔ قاسم اٹھا اور چلا، مگر ٹانگیں لڑکھڑانے لگی۔ وہ بیٹھ گیا اور رینگتا ہوا قریبی لاش کے پاس گیا۔ اس لاش کے ساتھ پانی کی چھوٹی سی چھاگل بندھی ہوئی تھی۔
قاسم نے چھاگل کھولی اور سرکتا ہوا ہندوستانی سپاہی کے پاس گیا اور بولا، منہ کھولو۔ ہندو سپاہی نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ قاسم نے کہا، ہاں میں مسلمان ہوں۔ ہندو سپاہی نے کہا کہ پھر رہنے دو، میں پانی نہیں پیتا۔ قاسم نے سوچا کہ اتنی نفرت کہ ہندو سپاہی مر جانا پسند کرتا ہے مگر مسلمان کے ہاتھ سے پانی پسند نہیں کرتا۔ قاسم نے کہا کہ پھر اپنے بھگوان کو آواز دو جس کی خاطر تم لڑے تھے، وہ آ کر تمہیں پانی پلا دے۔ میں تو خدا کے نام پر لڑتا رہا ہوں، میرا جسم کیما بن گیا ہے لیکن مجھے پیاس نہیں لگی۔ خدا نے میری روح کو تر بتر رکھا ہوا ہے۔ ہندو سپاہی نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھا کر چھاگل اپنی طرف کی۔ قاسم نے چھاگل اٹھا کر ہندو کے منہ سے لگا دی، وہ آدھی چھاگل پی گیا۔ قاسم نے ہندو سے پوچھا کہ جنگ کا کیا فیصلہ ہوا، تم کچھ جانتے ہو؟ ہندو سپاہی نے کہا کہ میں ایک معمولی سپاہی ہوں، 200 سوار میری کمان میں تھے، میں راجہ کے مرنے کے بعد زخمی ہوا تھا۔ قاسم نے پوچھا، ہمارا سلطان کہاں ہے؟ ہندو نے جواب دیا، شہر کے اندر ہی ہوگا۔ ہندو نے کہا کہ سنو، تم نے مجھے پانی پلایا ہے اور میں مر رہا ہوں، تمہیں ایک بات بتا دوں، ہمیشہ یاد رکھنا، میری قوم یعنی ہندوؤں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ یہ ہمارا دھرم ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ ہم یہاں کے مسلمانوں کو پریشان بھی کرتے رہے ہیں اور ان میں سے کئی ایک کو اپنا دوست بھی بنا رکھا ہے۔ ہمیں پنڈتوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہماری جنگ مذہبی جنگ ہے جو اسلام کے خاتمے تک لڑی جائے گی۔ یہ جنگ ہمارے مرنے کے بعد بھی لڑی جاتی رہے گی۔ قاسم بن عمر کا دماغ ہندو کی باتیں سن کر بیدار ہوتا جا رہا تھا، جبکہ ہندو فوجی کی آواز دبتی جا رہی تھی اور پھر ہندو فوجی کی آواز بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے جسم سے خون نکل گیا تھا اور ساتھ روح بھی نکل گئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی جب بھیرا شہر میں فاتح بن کر داخل ہوا تو بھیرا شہر کے مسلمان مرد، عورتیں، بچے باہر نکل آئے۔ وہ خوشی سے چیخ چلا اور ناچ رہے تھے۔ بعض تو سلطان کے گھوڑے کے آگے لیٹ جاتے۔ سلطان پر رکت طاری ہو گئی تھی، اس نے اس خطے کے مسلمانوں کو آزادی دلائی تھی، لیکن سلطان کی توجہ کسی اور طرف اٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ شہر کے ہندو مرد، عورتیں اور بچے اپنا اپنا سامان لیے شہر سے نکلتے جا رہے تھے۔ سلطان نے کہا کہ ان سب کو روک لو، سورج غروب ہو رہا ہے، یہ رات کو کہاں جائیں گے؟ ہم کسی کو لوٹنے نہیں آئے، شہر کو آگ لگانے نہیں آئے، کسی کو نکالنے نہیں آئے۔ انہیں روک لو اور انہیں کہو کہ وہ اپنے ہندو زخمی فوجیوں کو میدان جنگ سے اٹھا کر میڈیکل خیموں تک پہنچائیں۔ ہمارے پاس اس کام کے لیے اتنے آدمی نہیں ہیں، جو ہیں وہ اپنے زخمیوں اور شہیدوں کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے زخمیوں کو اٹھا لائیں۔ شہر سے جانے والی ہندو عوام کو روک لیا گیا۔ وہ ڈرے ہوئے تھے کہ مسلمان اب ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مگر قربان جائیں اس عظیم مذہب پر اور اس مذہب کو لانے والی ہستی پر، اور جس نے اپنا دین اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اس پر، اور اس عظیم مجاہد پر جس نے اعلان کروا دیا کہ کوئی ہندو شہر چھوڑ کر نہ جائے، وہ آرام سے رہیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر مت جائیں۔ ہماری جنگ راجہ اور اس کی فوج کے خلاف تھی، عوام کے خلاف نہیں۔ اب جب وہ نہیں رہے تو ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ میدان جنگ میں جاؤ اور اپنے اپنے زخمیوں کو اٹھا لاؤ تاکہ ان کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ اپنے فوجیوں کی لاشوں کو اٹھا لاؤ اور انہیں اپنے مذہب کے مطابق جلا دو۔ سکون سے رہو، ہم مسلمان ہیں، سلامتی لے کر آئے ہیں، ہندو نہیں جو انتشار لاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، عزتیں پامال کرتے ہیں۔ ہم امن والے اور عزتوں کے محافظ ہیں، لوٹ مار بے جا قتل و غارت نہیں کرتے۔ یہ اعلان مسلمانوں نے بھی سنا تو وہ میدان جنگ کی طرف بھاگے، زخمیوں کو اٹھانے لگے، شہیدوں کو اٹھا کر الگ رکھنے لگے۔ عورتیں بھی ساتھ ساتھ مشعل اٹھائے کام میں مصروف ہو گئیں۔ اس اعلان کے بعد بڑے پنڈت نے اپنے چیلوں کے ذریعے بہت سے ہندوؤں کو مندر میں بلایا۔ یہ لوگ مندر میں گئے تو مندر کی گھنٹیاں خاموش تھیں، شنکھ خاموش تھے، بت اور مورتیاں اداس تھیں، مگر بہت زیادہ ہاتھوں والی دیوی اپنے پجاریوں کی جہالت پر مسکرا رہی تھی، اور یہ مسکراہٹ کھسیانی تھی۔ مندر پر موت کا سا سکوت طاری تھا۔ پنڈتوں نے کوئی اشلوک نہ گایا، کوئی پرارتھنا نہ کی، ان کے چہرے پر سنجیدگی اور درندگی تھی۔ پنڈت نے سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہماری فوج ہار گئی ہے مگر ہم نہیں ہارے۔ مسلمانوں کے سلطان نے ہمیں شہر میں رہنے کی اجازت دے دی ہے اور یقین دلایا ہے مسلمان فوجی ہمیں پریشان نہیں کریں گے۔ اگر وہ شہر کو لوٹنا اور جلانا چاہتے تو اب تک یہ سب کر چکے ہوتے۔ ہم اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں
اور شکست کا انتقام لے سکتے ہیں۔ رات گہری ہو گئی ہے اور ہم اپنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سلطان نے آپ سب کو اپنے زخمی اور لاشیں اٹھانے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ لوگ اس کام کے لیے چلے جائیں، مشعلیں ساتھ لے جائیں۔ مسلمانوں نے فتح تو حاصل کر لی ہے، مگر ان کی فوج آدھے سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اس میں زیادہ تر نفری زخمی ہے۔ جو زخمی چل سکتے تھے وہ چل کر آ گئے ہیں، باقی سب میدان جنگ میں پڑے ہیں۔ آپ اپنے زخمی اٹھانے کے لیے جائیں تو ساتھ تلوار، خنجر، کلہاڑی بھی لے جائیں۔ ہندو اور مسلمان فوجی کو پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ جو مسلمان فوجی زخمی ہے اور چل نہیں سکتا اسے وہیں ہلاک کر دو۔ اگر یہ زخمی مرہم پٹی کے لیے پہنچ گئے تو چند دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے۔ شہر کے ہر ہندو گھرانے تک یہ خبر پہنچا دو تو اچھا رہے گا، ورنہ کوئی ہندو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے بتا دے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو یہاں موجود ہو اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، کیونکہ مسلمان عورتیں بھی میدان جنگ میں ہیں۔ صبح تک آپ جتنے بھی مسلمان زخمیوں کو مار سکتے ہو مار ڈالو۔ یہ تمہارے ملک اور مذہب کی خدمت ہوگی، اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہم مسلمان فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں۔ وقت کم ہے، اسی لیے جلدی روانہ ہو جاؤ۔ قاسم عمر اب کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ قاسم قاسم کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی تھیں۔ وہ ایسی جگہ پڑا تھا جہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ مایوس ہو چکا تھا۔ اسے دور دور مشعلیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے مایوسی یہ نہیں تھی کہ اسے اٹھانے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود بھی مرہم پٹی کے خیموں تک پہنچنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ بس اپنے سپہ سالار اور سلطان تک پہنچنا چاہتا تھا، اور انہیں یہ بتا کر مرنے کی سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ قاسم پر نیم غشی کی سی کیفیت طاری ہونے لگی تو اسے دو مشعلوں کے بڑے بڑے دو شعلے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ قاسم اٹھ کر بیٹھ گیا اور ان کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کی۔ یہ اس کے اپنی فوج کے آدمی بھی ہو سکتے تھے۔ لڑکی کی آواز ایک بار پھر آئی، قاسم کہاں ہو؟ زندہ ہو تو بولو۔ مگر قاسم بول نہ سکا۔ دو مشعلیں اسی کی طرف آ رہی تھی۔ پھر دو آدمی اس کے قریب آ کر رک گئے۔ دونوں پہلو بہ پہلو کھڑے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ قاسم کو ان کی دبی دبی سی آواز سنائی دی، مسلمان ہے، 13واں ہے اور ہماری زبان نہیں سمجھتا۔ قاسم نے نحیف سی آواز میں کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، مجھے فتح کی خوشخبری سناؤ۔ مجھے تم اسی شہر کے لگتے ہو، تم میری زبان نہیں سمجھ سکتے، مگر میں تمہاری زبان بول اور سمجھ سکتا ہوں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں مسکرائے۔ ایک نے تلوار نکالی اور طنزیہ لہجے میں بولا، میں تمہیں تلوار کی زبان میں فتح کی خوشخبری سناؤں گا۔ اس نے تلوار اوپر اٹھائی۔ قاسم بچنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس کی زندگی اور موت کے درمیان بس ایک لمحے کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تلوار قاسم کی گردن کی طرف چلنے لگی تھی کہ ایک مشعل کا شعلہ تلوار والے آدمی کے چہرے پر لگا۔ اس نے چیخ ماری اور تلوار اور مشعل اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ یہ ایک تیسری مشعل تھی جو ان دونوں کے عقب سے آئی تھی۔ ہندو غدار بے غیرت کمینے بے وفا ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ہندو غدار ہیں جن کو سلطان نے امان دی تھی، اور یہ اس احسان کا بدلہ زخمیوں کو شہید کر کے دے رہے تھے۔ یہ ہندو قاسم کو شہید کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے 12 مسلمان زخمیوں کو شہید کر آئے تھے اور قاسم ان کا 13واں شکار تھا، لیکن تیسری مشعل نے اسے اس تلوار سے بچا لیا۔ قاسم نے مشعل کی روشنی میں اس تیسری مشعل کو دیکھا تو وہ اسے فوراً پہچان گیا۔ وہ رابعہ تھی جو ملتان بے داؤد کے محل سے مسلمان ایلچیوں کے ساتھ پشاور گئی تھی، اور جس نے قاسم عمر کی غداری کا سلطان کو بتایا تھا۔ قاسم عمر کی خودکشی کا ذریعہ بھی یہی لڑکی بنی تھی، مگر اب پشاور سے بھیرا تک پہنچ کر قاسم عمر کے بیٹے قاسم کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن گئی۔ رابعہ نے ایک ہندو تو گرا دیا تھا اور دوسرا ہندو پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے تلوار نکال لی۔ اس نے دیکھ لیا کہ اس جوان سالہ لڑکی کے ہاتھ میں صرف مشعل ہے، اس کے پاس ہتھیار کوئی نہیں، اور قاسم اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ دونوں ہندو پنڈت کی اس سکیم کے تحت آئے تھے جو انہیں مندر میں بتائی گئی تھی۔ یہ کمینے احسان فراموش ہندو اپنی شکست کا بدلہ لینے اور اپنے زخمیوں کو اٹھانے کے بہانے مسلمان زخمیوں کو شہید کر رہے تھے۔ اس ہندو نے تلوار سے رابعہ پر حملہ کر دیا۔ رابعہ تلوار بازی کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے مشعل اس ہندو کے آگے کر دی اور خود ایک طرف ہو گئی۔ جو ہندو رابعہ کی مشعل سے گرا تھا اس کی آنکھیں جھلس گئی تھیں۔ وہ ایک طرف بیٹھا
درد سے کراہ رہا تھا۔ قاسم نے اپنے سارے جسم کی ہمت یکجا کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ہاتھ میں اپنا خنجر پکڑ لیا۔ رابعہ مشعل سے اپنا دفاع کر رہی تھی۔ جو ہی ہندو کی پیٹھ قاسم کی طرف ہوئی، قاسم نے پوری قوت سے خنجر ہندو کی پشت پر دے مارا۔ قاسم کا خنجر ہندو کی پیٹھ میں اتر گیا۔ ہندو پیچھے کو گھوما تو رابعہ نے مشعل سے ہندو کے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ جو ہی ہندو دوبارہ رابعہ کی طرف گھوما، رابعہ نے پھرتی سے مشعل ہندو کے چہرے کے ساتھ لگا دی۔ وہ ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اس کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا۔ خنجر اس کی پیٹھ میں اترا ہوا تھا۔ آخر وہ بیٹھ گیا۔ دور سے دوسرے مشعل برداروں نے جب دیکھا کہ ایک آدمی کو آگ لگی ہوئی ہے تو وہ دوڑے چلے آئے۔ یہ غزنی کی فوج کے سپاہی تھے۔ قاسم نے انہیں بتایا کہ ان دونوں ہندوؤں نے کیا کیا ہے۔ ان میں سے جس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا وہ بات کرنے کے قابل تھا۔ اس کے پیٹ پر تلوار کی نوک رکھی گئی تو اس نے سب سچ بتا دیا۔ غزنی کے سپاہی اسی وقت میدان جنگ میں دوڑے اور بہت سے ہندوؤں کو پکڑ لیا جو مسلمان زخمیوں کو شہید کر رہے تھے۔ اس نے بتایا کہ انہیں ایسا کرنے کے لیے پنڈت نے کہا تھا، لہذا ہندوؤں کا میدان جنگ میں داخلہ بند کر دیا اور پنڈت کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ قاسم کو میدان جنگ سے اٹھا کر لے جایا گیا اور اس کی مرہم پٹی کی گئی۔ سلطان محمود غزنوی کی فوج جب پشاور سے چلی تھی تو بعض سالاروں اور کمانداروں کی بیویاں بھی ساتھ تھیں۔ ان کی پالکیاں رسد کے قافلے کے ساتھ تھیں۔ ان کے ساتھ اور بھی کئی عورتیں تھیں جو بڑے افسروں کی بیویوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ تھیں، اور ان کے ذمے یہ کام تھا کہ یہ زخمیوں کی برہم پٹی کے بعد دیکھ بھال کریں۔ سلطان محمود نے یہ سوچ کر ان سب عورتوں کو ساتھ آنے کی اجازت دی تھی کہ فوج کی تعداد پہلے ہی تھوڑی ہے، جنگ کے بعد مزید کم ہو جائے گی، اس لیے زخمیوں کی دیکھ بھال کا کام عورتوں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ رابعہ قاسم کی مرہم پٹی کے بعد اسے بتا رہی تھی کہ مجھے تمہاری ماں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ جب تمہیں کوچ کا حکم ملا تو تمہاری ماں نے مجھے بتایا کہ عورتیں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ میں نے تمہاری ماں سے کہا کہ مجھے بھی ساتھ بھجوا دے، کیونکہ میرے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ آج کچھ سرد ہوئی ہے۔ یہ پوری طرح اسی روز ٹھنڈی ہوگی جب ملتان فتح ہوگا اور میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کروں گی جس نے پیسوں کے عوض مجھے بیچ دیا تھا۔ میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا کہ مجھے اگر میری نیکی کا صلہ دینا چاہتی ہو کہ میں نے ایک سالار کی غداری کو بے نقاب کر کے فوج اور سلطان کو ایک بہت بڑی سازش سے بچایا ہے تو مجھے فوج کے ساتھ بھیج دو۔ قاسم رابعہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ تمہیں میرے متعلق کچھ پتہ چلا ہے؟ رابعہ نے کہا کہ پشاور سے آتے ہی جب دریا پار کرتے ہوئے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے سپہ سالار ابو عبداللہ سے تمہارے متعلق پوچھا تھا۔ سپہ سالار کو معلوم تھا کہ مجھے تمہاری ماں نے بھیجا ہے، تو اس نے کہا کہ قاسم بہت بہادری سے لڑا ہے۔ تو میں نے کہا کہ قاسم کو میرے متعلق پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں بھی ساتھ آئی ہوں، کیونکہ اس طرح اس کی توجہ جنگ کی بجائے میری طرف ہو جائے گی۔ یہاں ہمیں میدان جنگ سے بہت دور رکھا گیا تھا۔ 3 دن لڑائی ہوتی رہی اور ہمیں ادھر آنے ہی نہ دیا گیا۔ ہم سب اپنی فوج کی فتح کے لیے دعائیں کرتی رہی اور ہمیں خبر بھی ملتی رہی، اور کسی ایک نے تو کہہ دیا کہ شاید ہماری فوج کو پسپا ہونا پڑے۔ تمہارے متعلق مجھے بتانے والا کوئی نہیں مل رہا تھا۔ ہم سب عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ ہم میں سے کوئی بھی پسپا ہونے کے لیے تیار نہ تھی۔ آج دوپہر کو ہمیں اطلاع ملی کہ دشمن کو شکست ہو گئی ہے، لیکن دونوں فوجوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے کہ میدان جنگ لاشوں سے اٹا پڑا ہے اور لاشوں کو اٹھانا مشکل ہوگا۔ رابعہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آج شام سے ہمیں یہاں لایا گیا تھا، لیکن ہمیں ان خیموں میں بھیج دیا گیا جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ طبیب زخموں کو صاف کرتے اور مرہم لگاتے جاتے اور عورتیں ان پر پٹیاں باندھتی جاتی اور زخمیوں کو کھلاتی پلاتی تھیں۔ اپنے زخمیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں، ان میں سے بعض بے ہوش بھی تھے۔ میں ہر ایک زخمی کو غور سے دیکھتی، جن کے چہروں پر خون جمع ہوا تھا ان کے چہروں کو دھو کر دیکھتی رہی۔ میں نے سب سے پوچھا کہ قاسم عمر کے متعلق کسی کو علم ہو تو بتاؤ، کئی زخمی ہمارے ہاتھوں میں شہید ہو گئے تھے۔ 3 زخمیوں نے مجھے ایک جیسا ہی جواب دیا۔ قاسم عمر کا جیش جس طرف گیا تھا شاید ہی کوئی وہاں سے زندہ واپس آ سکا ہو۔ سورج غروب ہونے کے بعد تمہارے جیش کا ایک زخمی جوان آیا۔ اس نے بتایا کہ اگر قاسم ابھی تک نہیں آیا تو وہ شہید ہو چکا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ تم اس کے سامنے زخمی ہوئے تھے۔
اس نے یہ بھی بتایا کہ اپنے جیش کا شاید میں ایک ہی زندہ بچا ہوں۔ تمہارے متعلق اس نے بتایا کہ قاسم عمر ہمارا کماندار تھا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ دشمن ہمیں بھگا کر ہی دم لے گا۔ جب آخری حملے کا حکم ملا تو ہمارے جیش کو دشمن پر اس جگہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا جہاں بھیرا کے راجہ کا جھنڈا تھا۔ سپہ سالار ابو عبداللہ نے کہا تھا کہ قاسم ہندوؤں کا جھنڈا گرا دو تو جو انعام مانگو گے وہ دوں گا۔ اس کے بعد سپہ سالار ابو عبداللہ نے ہمیں خدا حافظ کہا تھا۔ تمہارے جیش کے اس آدمی نے بتایا کہ قاسم پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ یا تو راجہ کا جھنڈا گرے گا یا پھر ہم گریں گے۔ جھنڈا تو گرا لیا گیا مگر ہم میں سے کوئی بھی اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار نہ رہ سکا اور نہ کوئی اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے کے قابل رہا۔ راجہ بجی رائے تو نکل گیا مگر ہندوؤں پر جو کاری ضرب لگی تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس نے کہا تھا کہ قاسم کو اگر یہاں نہیں لایا گیا تو وہ شہید ہو چکا ہے۔ رابعہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے قاسم کو بتایا کہ میں اسی وقت وہاں سے چل پڑی۔ میرے ہاتھ ایک مشعل لگ گئی۔ اگر مشعل نہ لگتی تو میں لاشوں سے ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔ مجھے میدان میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں دکھائی دے رہی تھی، ایسے جیسے درخت کاٹ کر ٹہنیاں ادھر ادھر پھینک دی گئی ہوں۔ رابعہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں نے شاید ہر ایک لاش کا چہرہ دیکھ ڈالا ہو۔ ان کے زخم نظر بھی آئے، میں نے کٹے ہوئے چہرے بھی دیکھے۔ میں نے ہندوؤں کی لاشیں دیکھیں تو مجھے روحانی سکون ملا تھا مگر اپنی فوج کے ہر سپاہی کی لاش دیکھ کر میرے آنسو نکل آتے تھے۔ میں نے کراہتے سسکتے ہوئے زخمی بھی دیکھے لیکن میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، لاشوں اور زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ پھر میں نے تمہیں پکارنا شروع کر دیا۔ زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے والوں نے کہا کہ قاسم تمہیں یہاں نہیں ملے گا۔ میں تمہیں تلاش کرتی ہوئی لاشوں کا سمندر پار کرتے ہوئے وہاں تک جا پہنچی جہاں سے آگے کوئی چیز نہ تھی، ویرانہ اور اندھیرا تھا۔ میرے اندر تمہاری ماں کی روح اتر آئی تھی۔ تم وہاں نہ ملتے تو میں رات میدان جنگ میں ہی گزار دیتی اور دن کی روشنی میں تمہیں تلاش کرتی۔ میں اس طرف آ گئی جدھر تم ملے تھے۔ میں نے وہاں 2 مشعلیں دیکھی جو تمہاری طرف ہی جا رہی تھی۔ میں ان سے بھی تمہارے متعلق پوچھنے والی تھی کہ اتنے میں مجھے تمہارا چہرہ نظر آ گیا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا تھا۔ میں آگے بڑھی مگر تم مجھے پہچان نہ سکے۔ رابعہ نے کہا کہ جب میں نے ان دونوں آدمیوں کے لباس کی طرف دیکھا تو مجھے وہ فوجی نہ لگے اور نہ ہی مسلمان لگے۔ مجھے کوئی شک نہ ہوا مگر جب ان میں سے ایک نے تلوار نکال کر تم پر وار کرنا چاہا تو میں نے دوڑ کر مشعل اس کے چہرے کے ساتھ لگا دی۔ قاسم، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم ابھی زندہ ہو اور تمہارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔